السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 240واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، تکبر اور گھمنڈ یہ ایسی خطرناک بیماری ہے جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا، کیونکہ اس کے اندر تکبر پیدا ہو چکا تھا۔ اور یہ جو تکبر ہے صرف مال اور دولت کا تکبر نہیں ہوتا ہے، یہ تکبر علمی بھی ہوتا ہے اور صلاحیتوں میں بھی ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنے علم پہ تکبر کرنے لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ انسان دوسروں کے سامنے کسی کو حقیر، ذلیل اور اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، یہی تکبر کی علامت ہے۔ اور مجھے یہ واقعہ کیوں یاد آیا؟ اس لیے کہ میرے ساتھ میں پریکٹیکل رمضان سے چند دنوں پہلے ایک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ ہمارے یہاں سے قریب میں ایک شہر ہے جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی تقریباً 50 سے 60% ہے۔ وہ پورا علاقہ ہی مسلمانوں کا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ وہ علاقہ مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود شیو سینا کے سب سے زیادہ عامدار اسی علاقے سے چن کے آتے ہیں۔ شیو سینا کے سب سے زیادہ خاصدار، سب سے زیادہ نگر سیوک وہیں سے چن کے آتے ہیں۔ پورے علاقے پہ شیو سینا کا ایسا دبدبہ ہے، مسلمانوں کی آبادی 50 سے 60% ہونے کے باوجود۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علاقے میں علماء اکرام کی جس طرح سے ناقدری ہے، اور ہر آدمی، ہر آئرہ غیرہ نتو خیرہ جس کو دین کی اور اسلام کی چند باتیں معلوم ہو گئی تو اپنے آپ کو وقت کا علامہ سمجھنے لگتا ہے۔ تو میں وہاں پہ گیا تھا رمضان سے چند دنوں پہلے۔ مجلس میں ایسے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کرسیوں پہ 10-12 لوگ تھے، میں بھی بیٹھا ایک کرسی پہ جا کر۔ تو ایک صاحب جو ہے وہ ان کو کھجلی پیدا ہو گئی کہ بھائی شاید یہ کوئی مولانا آدمی نظر آ رہے ہیں تو تھوڑا سا ان کا امتحان لیا جائے اور ان کو کھجایا جائے، اور کچھ ایسے سوالات کیے جائے کہ جس کی وجہ سے یہ اگر میرے سوالات کے جواب نہیں دیں گے تو مجھے بولنے کا موقع ملے گا۔ فوراً انہوں نے مجھ سے کہا، بولے بھائی میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں کوئی چھوٹا بچہ تو ہوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سمجھ بوجھ مجھے بھی دی ہے کہ کوئی اگر سوال کر رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہے، اس کے اندر کا شیطان بول رہا ہے یا وہ خود بول رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیز مجھے بھی تو سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے تو آپ بالکل پوچھیے، آپ کا موسٹ ویلکم ہے۔ لیکن اگر آپ کو سارے مجلس میں اتنے لوگوں کے سامنے جس انداز میں آپ پوچھ رہے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ آپ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں تو میں پہلے ہی دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے ہار مان لیتا ہوں، کیونکہ مجھے ریٹا راٹی کی عادت نہیں ہے اور کسی کے منہ لگنے کی عادت نہیں ہے کہ کوئی آدمی، کیونکہ جو آدمی کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ اکیلے میں آ کے ملتا ہے، لیکن آپ جیسا آدمی جو مجلس کے اندر سوال کرے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کس طریقے سے نیچا دکھایا جائے۔ اور میرے محترم بزرگوں، یہی صفات کی وجہ سے میں نے دیکھا ہوں وہ پورا علاقہ مسلمانوں کا ہے، لیکن انہی صفات کی وجہ سے ایسے لوگ وہاں پہ آپ کو ہر بستی میں، ہر ضلع میں، ہر گاؤں میں ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی خباثت اور ضلالت کی وجہ سے وہ علاقے کے مسلمانوں پہ شیو سینا کو مسلط کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود مسلمان ایک مسلم MLA چن کے نہیں لا سکتے، مسلمان ایک مسلم نگر سیوک چن کے نہیں لا سکتے، مسلمان ایک مسلم MP چن کے نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ ہر آدمی شانہ ہے، ہر آدمی ڈیڑھ شانہ ہے، ہر آدمی ڈیڑھ ہوشیار ہے۔ جب ہر آدمی اپنے آپ کو علامہ سمجھ رہا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہا ہے، ہر گلی میں لیڈر،
پتھر اٹھائے تو اس کے نیچے سے 2-4 لیڈر نکل رہے. اتنے لیڈر ہو گئے ہوئے ہیں کہ کارپوریشن کا الیکشن رہے گا تو 8 مسلمان ایک وارڈ سے کھڑے ہوں گے اور غیر کا ایک کھڑے ہو کے آرام سے دودھ میں سے بال کی طرح سے نکلیں گا. تو یہ مسلمانوں کے 1.5 شانہ پن کا ان کو جو ہے سبق مل رہا ہے. ایم ایل اے کے الیکشن ہوں گے تو 5 مسلمان کھڑے رہیں گے، کوئی کانگریس سے، کوئی راشٹروادی سے، کوئی اور دوسری پارٹیوں سے، اور غیر کا شیو سینا کے ٹکٹ پہ اکیلا کھڑے رہ کے دودھ میں سے بال کی طرح سے چن کے آ جائے گا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو علامہ بھی سمجھ رہا ہے، ہر مسلمان اپنے آپ کو لیڈر بھی سمجھ رہا ہے، ہر مسلمان اپنے آپ کو وقت کا مفتی اعظم اور اپنے آپ کو وقت کا لیڈر اعظم سمجھ رہا ہے. تو جس قوم میں، جس علاقے میں اتنے مسلمان لیڈر ہو اور اتنے بڑے بڑے علامہ ہوں، وہ قوم کہاں سے ترقی کر سکتی ہے؟ اور میں نے وہ علاقے کا دورہ بھی کیا ہوا ہوں. ہمارے ایک دوست، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اسی علاقے میں ایک شہر ہے، وہاں پہ خود کے خرچے سے مکتب چلاتے ہیں. ماشاءاللہ ان کی اپنی ایک فوڈ فیکٹری ہے اور وہ بہت ساری چیزیں وہاں پہ بناتے ہیں. تو ان کی ترتیب یہ ہے کہ وہ اپنے خرچے سے مکتب چلاتے ہیں. وہاں پہ ان کی خود کی زمین ہے، خود کی کا انفراسٹرکچر ہے، اور خود ہی اپنے جیب سے استادوں کو یہ بھی دیتے ہیں، تنخواہ بھی دیتے ہیں. تو ابھی میں ایک مرتبہ گیا تو وہ مجھے لے کر گئے خاص طور پہ ان کے آفس سے، بولے چلو میں آپ کو ذرا ہمارے مکاتب کا جائزہ کراتا ہوں، ہمارے جو مکتب ہے وہاں پہ کیسی تعلیم وغیرہ ہو رہی ہے. اب میں جب ان کے ساتھ میں نکلا تو وہ علاقے کو ڈیولپڈ ہو کر تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی گلیوں میں راستے نہیں ہیں. پورا ایسا پانی بہہ رہا ہے جیسے کہ نالے میں سے ہم لوگ جا رہے ہیں، اور پورے اطراف میں مسلمانوں کے مکانات، 100% مکانات مسلمانوں کے ایریے کا نگر سیوک مسلمان. میں نے ان سے کہا بھی، میں نے کہا بھائی صاحب کیوں کارپوریشن سے آپ کے نگر سیوک کو فنڈ نہیں ملتا، نگر سیوک کو، کہ راستے میں جو ہے سیمنٹ روڈ وغیرہ بنا سکے؟ یہ کیا ہے؟ میں بولا یہ اس میں سے تو کشتی میں بیٹھ کے اپنے کو جانا پڑے گا آپ کے مکتب تک. اتنے بڑے بڑے گڈھے روڈوں پہ، راستوں پہ، نہ نالیوں کا انتظام، وہ ڈرینیج پورا روڈ پہ آیا ہوا، اور پھر ہم ویسے ہی پتھر پہ پیر رکھتے رکھتے وہ مکتب تک پہنچے. اور پھر میں نے مکتب کا جائزہ وغیرہ لیا، لیکن مجھے افسوس ہوا اس بات کے اوپر. تو یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے. لیڈر بننے کا تو بہت شوق ہم کو، نگر سیوک بننے کا تو بہت شوق، ایم ایل اے بننے کا تو بہت شوق. ارے پہلے بننے سے پہلے وہ صفات، وہ تواضع، وہ عاجزی، وہ انکساری پیدا کرو اپنے اندر. اگر تکبر کے لیے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو یا لیڈرشپ کے اعتبار سے ہو، سوائے ذلت کے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے. جب تک آدمی چھوٹا نہیں بنتا، چاہے کسی بھی اعتبار سے، یہ شان پنے کی وجہ سے تو وہ علاقے میں آج سب سے زیادہ شیو سینا کے ایم ایل اے ایم پی بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ انہی کا دبدبہ ہے. تو کم سے کم اپنی عقلوں کو ٹھکانے پہ لا کر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ میں یہ سوچ کے آپس میں اتحاد، اتفاق، پیار، محبت پیدا کرنے کی فکر اور کوشش کرو. اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے میں کیا جاتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا کروں گا، اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، سمجھ ہمارے کو تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.